اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آج کی یہ مجلس ان مجالس کا ایک حصہ ہے جو تنظیم ائمہ مساجد کی جانب سے مختلف مساجد کے اندر فتح پور کے شہر میں یا اطراف کے دیہات میں منعقد کی جاتی ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ کچھ باتیں تذکیر کے طور پر ہوں، دین کی باتیں ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی باتیں ہوں، صحابہ کرام کی حیات طیبہ کی باتیں ہوں، ان کے مجاہدات کا تذکرہ ہو اور دین کی ایک لہر پیدا ہو، دین کا شعور پیدا ہو، دین کی بیداری پیدا ہو۔ آج کی یہ مجلس اس حیثیت سے ممتاز ہے کہ رمضان آنے والا ہے، اور رمضان کا استقبال کس انداز میں ایک صاحب ایمان کو، صاحب اسلام کو کرنا چاہیے، اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ رمضان کے پورے طور پر تقاضے پورے ہوں اور رمضان کا جو اثر زندگی پر پڑنا چاہیے ایک صاحب ایمان کی، وہ اثر پڑے اور اس سے ایک مرد ہے تو، خاتون ہے تو، جوان ہے تو، بوڑھا ہے تو، اثر کو قبول کر کے اپنی زندگی کے اندر اس کو پورے طور پر اتارنے کی کوشش کرے۔ بنیادی طور پر اسلام ہے کیا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، جس چیز سے روکا ہے اس سے باز آ جاؤ، اسی کا نام دین اسلام ہے۔ اب انسان اپنی ذہانت کا استعمال کرے، اپنے علم کا استعمال کرے اور استعمال کر کے اس میں رنگ و روغن لگائے، اپنی روایات کا تذکرہ کرے، آباء و اجداد کے اعمال کا تذکرہ کرے، خاندانی روایات کا تذکرہ کرے، اور وہ یہ کہے کہ دین کے نام پر یہ ہمارے گھر میں ہوتا چلا آیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکہ مکرمہ کے اندر دین کی بات پہنچانی شروع کی ہے، تو اس وقت مکے کے مشرکین نے بھی یہی بات کہی تھی، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہمارے اماں اور ابا اور فلاں تو یہی کام کیا کرتے تھے۔ ایک نئی بات کہہ رہے ہیں۔ دین وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، دیا ہے اور بتایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ یہ نمونہ نماز کے اعتبار سے، یہ نمونہ زکوٰۃ کے اعتبار سے، یہ نمونہ روزے کے اعتبار سے، یہ نمونہ حج کے اعتبار سے، یہ نمونہ تجارت کے اعتبار سے، یہ نمونہ بکری چرانے کے اعتبار سے، یہ نمونہ بھائی کے ساتھ میل ملاپ رکھنے کے اعتبار سے، یہ نمونہ بچوں کی تربیت کے اعتبار سے، یہ نمونہ بیویوں کے ساتھ سلوک کرنے کے اعتبار سے، یہ نمونہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کے اعتبار سے، یہ نمونہ بڑوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے اس اعتبار سے، یہ نمونہ غریبوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے اس اعتبار سے، یہ نمونہ مالداروں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے اس اعتبار سے۔
زندگی کی جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل کے اندر آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ اس سے ہٹ کر جو کچھ ہوگا، اس سے ہٹ کر جو کچھ ہوگا وہ شیطانی عمل تو ہو سکتا ہے، دین اسلام نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ذکر کیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس انسان نے بھی ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا کی جو اس میں سے نہیں تھی تو وہ عمل اور وہ چیز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، رد کر دی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی۔ خطیب صاحب خطبے کے اندر ہر خطبے میں کہتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز جو دین میں پیدا کی، دین کے نام پر پیدا کی جائے گی وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم رسید کر دینے والی چیز ہے۔ ہر خطیب اپنے خطبے میں جمعے میں یہ اعلان کرتا ہے، یہ بات بتاتا ہے۔ وہ ایک قدم بڑھ کر آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جو آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ آپ کتنے نرم تھے، کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال خدمت کی ہے، بچپن سے آپ کی خدمت میں وہ رہے ہیں۔ بچہ جب کسی کی خدمت میں ہوتا ہے تو ہمیشہ وہ مزاج کے مطابق کام نہیں کرتا ہے، کبھی دوڑا تو گر پڑا، کوئی برتن لے کے جا رہا ہے تو برتن ٹوٹ گیا، کوئی ایسا کام ہو گیا جو مزاج کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ بات نہیں فرمائی انس تم نے یہ کام کیوں کیا یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال خدمت کی، یہ آپ کی شفقت کی بات ہے، آپ کی مہربانی کی بات ہے، آپ کی محبت کی بات ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مزاج شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھتے تھے تو وہاں پر آپ کی محبت غصے میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ بعض صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات معلوم کیے، آپ رات کے اندر کتنی دیر تک نوافل پڑھتے ہیں، آپ دنوں میں روزہ کتنے رکھتے ہیں، آپ کے کیا معمولات ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بتایا گیا آپ رات میں سوتے بھی ہیں اور نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ نہیں بھی رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو 3 صحابہ کرام نے کہا کہ ہم لوگوں کا معاملہ تو دوسرا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بخشائی ہے، آپ اگر آرام بھی کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نفل پڑھتے ہیں تو آپ کے ثواب میں اور آپ کے مقام میں اضافہ ہوتا ہے، آپ روزہ نہیں رکھتے بھی تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے مقام اور عظمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو گنہگار ہیں، ہم لوگوں کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور طے کیا انہوں نے طے کیا، ایک صحابی نے کہا میں مستقل روزے رکھوں گا، افطار کروں گا ہی نہیں۔ دوسرے صاحب نے یہ طے کیا کہ میں رات کو بستر سے اپنی پیٹھ کو لگاؤں گا ہی نہیں، صرف نوافل میں اپنے پوری رات گزاروں گا۔ تیسرے صاحب نے طے کیا کہ میں شادی کروں گا ہی نہیں، شادی کرنے میں جھمیلے میں آج تیل نہیں ہے تو لکڑی نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے تو فلاں نہیں ہے، سب جھمیلے ہوتے ہیں، عبادات میں کمی آتی ہے، میں نہیں کروں گا ایسا کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بہت غصے کے انداز میں فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں نے اپنی ذات کے تعلق سے یہ فیصلہ کیا ہے، یاد رکھو کہ مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہو سکتا، مجھے دیکھو میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں کسی دن، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، میرے بال بچے بھی ہیں، نواسے بھی ہیں، تمہارے لیے میری زندگی کے اندر نمونہ ہے، اس سے بڑھ کر اس سے ہٹ کر کوئی اگر کرنا چاہے
تو وہ دین نہیں ہے، شیطان کا عمل ہے۔ شیطان اس میں بہکا کر، لگا کر دین کے مزاج سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اسی لیے جو محققین علماء ہیں اور جو شریعت کے مزاج کو سمجھنے و جاننے والے ہیں، وہ ان اعمال پر دھیان دیتے ہیں جو اعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، مروی ہیں۔ اس سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ خرافات ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے انسان اگر تقوی کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اپنے مقام کو اونچا کرنا چاہتا ہے، بڑا کرنا چاہتا ہے، تو وہ آقائے نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کا عادی بن جائے۔ اس سے بہتر طریقہ ایمان کے اعتبار سے اور ترقی درجات کے اعتبار سے کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ ہزار وظائف قربان ہیں ایک سنت کے اوپر، ہزار وظائف قربان ہیں ایک سنت کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے، آپ کا طریقہ کیا تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم استقبال کرتے ہیں رمضان کا کیسے؟ سموسے بہت اچھی کوالٹی کا ہونا چاہیے، فلاں دکان کا ہونا چاہیے، افطار کے نہ جلیبی بننی ہی چاہیے، چاٹ بننا ہی چاہیے، پھلکی بننی ہی چاہیے، دوستوں کو جو ہے انوائٹ کرنا ہی چاہیے، پارٹی ہونی ہی چاہیے۔ اس کے بغیر رمضان کا مزہ کیا؟ اس کے بغیر رمضان کا مزہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر مہینے قمری تاریخ کے اعتبار سے جو بیچ کی تاریخیں ہوتی ہیں، جن کو ایام بیز کہتے ہیں، 12، 13، 14، ان تاریخوں کے اندر آپ روزہ رکھا کرتے تھے، ان تاریخوں میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دوشنبہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ یہ کہا کرتے تھے کہ میری پیدائش دوشنبہ کے دن ہوئی ہے، میں اپنی پیدائش کے شکرانے میں روزہ رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ آتا تو رمضان کی فکر لگ جایا کرتی تھی، رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے۔ بالکل آپ ایسا ہی سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر کے اندر یہ اگر اعلان ہو جائے آپ کے گھر کے اندر فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ میں، فلاں وقت میں وزیر اعظم صاحب تشریف لا رہے ہیں، 4 مہینے اس کا پہلے اس کا اعلان ہو جائے، تو آپ کی دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ دھڑکنیں آپ کی کتنی بڑھ جائیں گی؟ اور پھر آپ جس راستے سے حضرت تشریف لائیں گے، جس کمرے میں حضرت تشریف لائیں گے، جہاں پر بیٹھیں گے، اس کے لیے آپ کیا کر گزریں گے؟ نہ جانے کتنے سوٹ بدلے جائیں گے اس کے لیے، کتنے جوتے بدلے جائیں گے اس کے لیے، نہ جانے کتنی ٹیلروں کا انتخاب کیا جائے گا اس کے لیے، نہ جانے کن لوگوں کو دکھایا جائے اس کے لیے۔ حالانکہ وہ حضرت آپ ہی جیسے ہیں، پیشاب پخانہ وہ بھی کرتے ہیں، پیشاب پخانہ آپ بھی کرتے ہیں، کھانا وہ بھی کھاتے ہیں، کھانا آپ بھی کھاتے ہیں۔ فرق مراتب کی بنیاد پر اندر جو سرسراہٹ پیدا ہوئی اس نے آپ کو بے چین کر دیا ہے، راتوں کی نیند غائب ہے، کیسے استقبال کیا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد پر، رمضان کے استقبال کے لیے اندر سے بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ رمضان کی راتوں کی عظمت کا استحضار ہوا کرتا تھا، رمضان کے دن کے جو روزے ہوتے ان کی عظمت کا استحضار ہوا کرتا تھا۔ رمضان کے اندر خاص جو ایک شب قدر ہے، اس شب قدر کو پانے کے لیے، اس ساعت کو پانے کے لیے، اس وقت کو پانے کے لیے جس میں دعا مقبول ہوتی ہے، قبول کی جو اندر سے ایک ہوک ہوا کرتی تھی، رجب کے مہینے سے ہی یہ احساس پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو وہ ساعت چھوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر کمی آ جائے۔ دعا کیا کرتے، پروردگار عالم رجب کے مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر برکت عنایت فرما، برکت نازل فرما، اور جو رمضان قریب آ گیا ہے تو رمضان تک پہنچا دیجئے ہم کو۔
زندگی وہاں تک ہو جائے تاکہ رمضان کی راتوں کی برکتیں، رمضان کے دن کی برکتیں، رمضان کی تلاوت کی برکتیں، رمضان کی دعاؤں کی برکتیں، رمضان کے نوافل کی برکتوں کو ہم سمیٹ سکیں، اس سے اپنی زندگی کو مجلہ، مصفہ، منقع کر سکیں۔ شعبان آیا، شعبان کے مہینے کے اندر محدثین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، علماء نے بتایا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ پورے مہینے کے روزے تو نہیں ہوا کرتے تھے تاکہ رمضان کی مماثلت نہ ہونے پائے، اس جیسا مہینہ نہ ہونے پائے، اس کا مقام ہی الگ ہے۔ کچھ ایام ایسے ہوتے تھے جن ایام میں آپ روزے نہیں رکھا کرتے تھے، ورنہ 20 دن کے روزے، 22 دن کے روزے، 25 دن کے روزے، یعنی کثرت سے آپ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ رمضان کی تیاری کے لیے، رمضان کی تیاری کے لیے ایک توانائی اندر سے روحانی آ جائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی توانائی کے اضافے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تصور کیجئے، جو مقام آپ کا ہے اس مقام کا تو تصور ہی نہیں کر سکتا کوئی انسان، کوئی بڑے سے بڑا ولی تصور نہیں کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا قطب تصور نہیں کر سکتا ہے، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی عظمتوں کو جانتے تھے۔ اس بنیاد پر اس کو پانے کے لیے شعبان کے مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ یہ عادت پڑ جائے روزہ رکھنے کی، اور رمضان کے تمام ایام کے اندر جو روزے ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے، برکتوں کو حاصل کیا جا سکے۔ شعبان کے مہینے میں ایک رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، براءت کے معنی ہے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا۔ شب فارسی کا لفظ ہے، براءت عربی کا لفظ ہے۔ شب برات کا مطلب گناہوں سے اس رات میں اپنے آپ کو پاک کر لینا، صاف کر لینا، شفاف کر لینا۔ انسان کیسے اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کرے گا، پاک کرے گا؟ سیٹیاں بجا کر، بائک خوب تیز چلا کر، فراٹے کے ساتھ میں، واویلا کر کے، ہنگامہ کر کے، شور کر کے، چراغاں کر کے، حلوہ پکا کر، دوستوں کو انوائٹ کر کے کیسے اپنے آپ کو پاک و صاف کر سکتا ہے گناہوں سے؟ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر یہ بات آئی ہے، اس رات میں گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ کسی انسان کے اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ گناہوں کے اندر مکمل طور پر لت پت گیا ہے، وہ گھر گیا ہے وہ، لیکن پھر بھی اعلان ہوتا ہے کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والا، معاف کر دیں اس کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بنو کلب ایک قبیلہ تھا عربوں کے اندر، وہ بکریوں کا کاروبار بہت کیا کرتا تھا، زیور بہت کثرت سے ہوا کرتے اس کے پاس، اور پھر ایسی بکریاں کہ بہت فربا، ان کے بال خوب ہوا کرتے تھے۔ ایک بکری کے بال گننا آسان کام ہے، پھر پورا زیور کا زیور ہو، پھر کسی ایک گھرانے کا نہیں، پورے قبیلے کا زیور ہو، کتنی بکریاں ہوں گی؟ فرمایا اس رات کے اندر بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کی تعداد کے اعتبار سے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، بخشا جاتا ہے۔ اس رات کی یہ اہمیت ہوتی ہے۔ جب اس رات کی اہمیت ہے تو اہمیت کا مطلب یہ ہے اس کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کا استحضار کرتے ہوئے، گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے حضور میں کھڑا ہوا جائے۔ مسجد میں کھڑے ہو سکتے ہیں، گھر کے دالان میں کھڑے ہو سکتے ہیں، کمرے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، گناہوں کو یاد کر کر کے معافی مانگ سکتے ہیں۔ یہ رات ایسی ہے کہ اس رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، اس رات کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، کس کو دنیا کے اندر پیدا ہونا ہے، کس کو دنیا سے اٹھنا ہے اور جانا ہے، کس کو کتنی روزی ملنا ہے، کس کو کیا کیا چیزیں ملنی ہیں، اس کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اپنے حق میں ہم کون سا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے
کہ اگر ہم اپنے اوقات کو راتوں کے اندر جاگ کر بازار کے اندر کسی دکان کے اوپر، کسی ہوٹل کے اوپر، کسی ایسی جگہ پر جہاں پر اوباش قسم کے لوگ ہیں وہاں پر وقت گزار کر، تو ظاہر سی اللہ کی مغفرت کا نزول وہاں تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان مجالس کے اوپر جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہوتا ہے، ان افراد کے اوپر ہوتا ہے جو افراد اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل اس رات کے اندر اور مذکور ہے، حالانکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ وہ عمل کیا ہے، یعنی زندگی میں ایک مرتبہ وہ مروی ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کو بھی نہیں بتایا۔ آپ کا کمرہ چھوٹا سا تھا، نماز پڑھتے تھے تو اتنی بھی گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ آرام سے نماز پڑھ لیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیر کو سمیٹتی تھیں تب آپ سجدہ کیا کرتے تھے، اتنا چھوٹا کمرہ آپ کا تھا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے اٹھے خاموشی کے ساتھ، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جگایا نہیں، چلے گئے قبرستان۔ ام المؤمنین کو معلوم ہوا کہ آپ تشریف نہیں رکھتے ہیں تو تلاش میں آپ نکلی اور قبرستان کے اندر پایا آپ کو۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کی بنیاد پر زندگی میں کوئی انسان، کوئی مسلمان ایک مرتبہ اگر قبرستان اس رات کو چلا جاتا ہے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ گھر کے کسی فرد کو نہ بتائے، اکیلا چلا جائے، سنت ادا ہو جائے گی، اس لیے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتایا نہیں تھا، کسی کو جگایا نہیں تھا، شور ہنگامہ نہیں کیا تھا، لاؤڈ اسپیکر سے اعلان نہیں کیا تھا، تنہا آپ گئے تھے، یہاں تک کہ اپنی رفیق حیات کو بغیر بتائے ہوئے گئے تھے۔ اس سے دو چیزیں معلوم، ایک چیز تو یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ان اعمال پر نہیں لانا چاہتے تھے جو اعمال امت کے لیے مشقت کا باعث بن جائیں، اسی لیے تنہا گئے تھے، اکیلے گئے تھے۔ لیکن زوجہ محترمہ کے ذریعے سے امت کے اندر یہ پیغام دینا چاہتے تھے، انسان اپنے طور پر چاہے جتنے اچھے اعمال کر لے، گنہگار ہوتا ہے، اس کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اپنی قبر کے منزل کی فکر کرنی چاہیے، اس بنیاد پر اس کی تیاری کے لیے ان ساعات کا اہتمام کرنا چاہیے جن ساعات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب ہم اور آپ مل کر اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول کو راضی کریں، گناہوں کی ہماری معافی ہو جائے، تو ہم ہزار روپے خرچ کر ڈالیں چراغاں کے اندر، قبرستان کو بالکل آپ اس کو مزین کر لیں، قمقموں سے آراستہ کر لیں، قمقموں سے، لیکن اللہ کی رحمتوں کا نزول قرآن کی تلاوت سے، دعاؤں سے، نماز کی پابندی سے، گناہوں کے اعتراف سے، توبہ کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ اس رات کی برکت ہے۔ جو انسان ایسا کرے گا وہ اللہ کی نگاہ کے اندر مبارک ہے، اور انشاءاللہ وہ بخش دیا جائے گا، گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس رات کے اندر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ایسی نمازیں صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ ساتھ پڑھی جائے گی۔ سنت تو یہ نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھنا یہ سنت نہیں ہے، نفل نماز انفراداً پڑھنا چاہیے، اکیلے پڑھنا چاہیے۔ اب اس تقوی کو ایک مزاج بن گیا ہمارا۔ پہلی بات تو کہ دینداری ہے نہیں، جو تھوڑی بہت چیز باقی وہ یہ ہے کہ تقوی دکھایا جائے، دین کو دکھایا جائے، دیندار بنا جائے اس کی فکر نہیں ہے، متقی بنا جائے اس کی فکر نہیں ہے، تقوی کو دکھایا جائے، دین کو دکھایا جائے۔ جو چند افراد کرنے والے ہیں ان کے اندر بھی یہ مزاج پیدا ہو گیا ہے، کسی طریقے سے معلوم ہو جائے فلاں مسجد کے اندر صلاۃ التسبیح کی نماز با جماعت پڑھی گئی ہے، اب اس میں چائے بھی بن رہی ہے، شور بھی ہو رہا ہے، ہنگامہ بھی ہو رہا ہے۔ کیا صاحب بڑی رات ہے، اس کے اندر جاگنا چاہیے چائے پینے کے لیے،
شور کرنے کے لیے، ہنگامہ کرنے کے لیے؟ کیا خرافات ہم نے بنا رکھا ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر وہ چیز جو نئی ہوگی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہے، صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، تو وہ بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم رسید کر دینے والی چیز ہے، چاہے جتنی زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو ٹوکا تھا، نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا رات کا جاگنا یا عبادات کے لیے شادی نہ کرنا، یہ ایک بہت اچھا عمل ہے کہ نہیں؟ اچھا عمل ہے، لیکن چونکہ مزاج نبوت کے خلاف تھا، اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف تھا، اس لیے اس عمل سے آپ نے منع کر دیا کہ ہرگز تم اگر ہمارے طریقے کے خلاف کرو گے تو چاہے جتنے زیادہ روزے رکھو، اس پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہے۔ ہمارے طریقے کے خلاف کرو گے چاہے جتنی زیادہ نمازیں پڑھو، اس پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، بہت پرسکون ماحول ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، طبیعت لگتی ہے نماز پڑھنے کے اندر، اور امام صاحب اگر قرآن اچھا پڑھنے والے ہوں گے تو کیا کہنے۔ اب اگر مقتدی مل کر یہ کہیں امام صاحب فجر کی نماز میں طبیعت بہت لگتی ہے، آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، 2 کے بجائے 4 پڑھائیے، آپ نماز ہوگی؟ ہے تو نماز ہی نا، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ وہ 4 پڑھ لیجئے، 10 پڑھ لیجئے، 50 پڑھ لیجئے، آپ نے فرمایا 2 تو 2 ہی مقبول ہے، 1 مقبول نہیں ہے، 3 مقبول نہیں ہے، 4 مقبول نہیں ہے۔ مغرب کی نماز کے اندر طبیعت آپ کی بہت لگ رہی ہے، 3 کے بجائے 4 پڑھ لی جائے، یا کاروبار کا وقت ہے، 3 کے بجائے 2 ہی پڑھ لی جائے۔ شریعت کے اندر اپنا دماغ چلانا یہ شریعت کو ناقص کرنے والی بات ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ عقل مند، دانشمند، ذہین و فطین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتایا ہے وہ ناقص ہے، اس نقص کو، اس عیب کو ہم پورا کر رہے ہیں، ہم اس کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جو شریعت دی ہے، جو قانون دیا، جو دین دیا ہے، اس میں ایک عیب تھا، اس عیب کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا، اس میں اضافہ کر لیا جائے۔ اب وہ ہماری خالہ نے اضافہ کر دیا، یا ہماری پھوپھی نے اضافہ کر دیا، ہماری دادی نے اضافہ کر دیا، ہمارے دادا نے اضافہ کر دیا، اور پھر نوجوان یا گھر کے افراد اس پر ڈٹ جاتے ہیں، جم جاتے ہیں، ہمارے گھر میں فلاں تاریخ کو تو یہی ہوتا چلا آیا ہے۔ مولوی صاحب 1000 حدیثیں پیش کریں، 1000 آیات پیش کریں، اسے ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے آدمی۔ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اعمال انسان کو گمراہی میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے کے اندر روزوں کی پابندی کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، دیگر عبادات کے اندر بھی اضافہ ہو جایا کرتا تھا، اور جب رمضان آیا تو صدقہ و رمضان کی روزوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ، قرآن کی تلاوت کی پابندی کے ساتھ ساتھ، دعاؤں کے اہتمام کی پابندی کے ساتھ ساتھ، صدقہ و خیرات کا ایسا مزاج، یوں تو آپ خرچ کیا ہی کرتے تھے عام مہینوں کے اندر، پیسہ آپ کے پاس رکتا ہی نہیں تھا، دولت آپ کے پاس رکتی ہی نہیں تھی، لیکن رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ گویا تیز ہوا چل رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے، اور پیسہ بس آیا گیا آیا گیا آیا گیا آیا گیا، 1 سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ غریبوں کو، محتاجوں کو، پریشان لوگوں کو خرچ دینے کا مزاج آپ ایسا بنا ہوا تھا۔ اور پھر رمضان کی آمد ہو گئی، رمضان کی راتوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کے اہتمام، آپ جو جبریل امین کے ساتھ میں تلاوت سنتے سنایا کرتے تھے، آپ نے آخری جو رمضان گزارا ہو اس انداز میں گزارا ہے کہ اعتکاف کیا آپ نے اس کے اندر، اور
آخری جو عشرہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے کثرت سے بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا، بلکہ 2 عشرے کا آپ نے اعتکاف فرمایا۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتایا ہے کہ انسان اگر اپنا تعلق جوڑنا چاہتا ہے پروردگار عالم سے تو وہ رمضان کے مبارک راتوں کا اہتمام کرے، اس انداز میں کرے کہ دن کے اندر روزہ بھی رکھتا ہو، روزے کے آداب کی رعایت بھی کرتا ہو۔ یعنی آداب کی رعایت کا مطلب یہ ہے کہ غلط الفاظ استعمال نہ ہوتے ہوں، اور کسی سے کینہ نہ رکھتا ہو، کسی کو گالی نہ دیتا ہو، کسی کو برا نہ کہتا ہو، کسی کو غصہ نہ کرتا ہو، گندے الفاظ استعمال نہ کرتا ہو، اور پھر دن اچھے انداز میں گزر جائے تو راتوں کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والا ہو۔ جتنا زیادہ اس کا اہتمام کرے گا اتنا ہی زیادہ رمضان کی مبارک ساعتوں کا وہ استعمال، خاص طور سے شب قدر کو پانے کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ شب قدر قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ 1000 راتوں سے زیادہ بہتر رات ہے وہ، 1000 راتوں سے زیادہ بہتر رات ہے وہ۔ اس رات کی تعیین اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کی جانے والی تھی، متعین طور پر بتایا جانے والا تھا کہ فلاں تاریخ کو یہ شب قدر ہونی ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس رات میں 2 انسانوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑے کی بنیاد پر یہ جو رحمت متعین طور پر بتائی جانے والی تھی اس کو اٹھا لیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کا آپس میں جھگڑا کرنا، چاہے وہ بھائی بھائی کے درمیان میں ہو، چاہے وہ پڑوسی پڑوسی کے درمیان میں ہو، اللہ کی نازل ہونے والی رحمت کو روک دیتی ہے وہ چیز۔ شب برات کے بارے میں فرمایا کہ تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن 2 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ کون لوگ ہیں؟ جو آپس میں جھگڑتے ہیں، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ افراد جو اپنے ازار کو، یعنی لنگی پہنتے ہیں تو، پائجامہ پہنتے ہیں تو، پینٹ پہنتے ہیں تو وہ لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اس ہڈی سے نیچے اگر ان کا ازار ہوتا ہے تو اللہ کی جانب سے ان کے لیے مغفرت کا پروانہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان بھی دنیا کے اندر یہ عمل کرتا ہوگا کہ ازار کو لٹکاتا ہوگا، آخرت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان کو اس کے ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ان چیزوں کو معلوم کر کے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ امت اس زمانے کے اندر خاص طور سے جس طریقے سے حالات کا شکار ہے، ان حالات کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جب حالات خراب ہو جائیں، خراب حالات کے اندر امت کے ایک فرد اگر ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ طے کر لیں آنے والا رمضان ہم اس انداز میں گزاریں گے، روزہ ذرہ برابر قضا نہیں ہوگا، تراویح انشاءاللہ نہیں چھوٹے گی، قرآن کی تلاوت انشاءاللہ کریں گے۔ غزہ کے اندر نوجوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، مائیں اپنے لخت جگر کو شہادت کے لیے پیش کر رہی ہیں، تو ہم اپنے گھروں کے اندر آرام کے ساتھ بیٹھ کر کیا اتنا نہیں کر سکتے ہیں کہ روزہ نہ چھوٹنے پائے، تراویح نہ چھوٹنے پائے، تلاوت نہ چھوٹنے پائے، دعائیں نہ چھوٹنے پائیں؟ کچھ نہ کچھ تو مشابہت اختیار کرنی چاہیے ان شہداء سے جو القدس اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، دین پر مکمل طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں، ان چیزوں کو معلوم کر کے فرض کو فرض کی حیثیت سے، واجب کو واجب کی حیثیت سے، سنت کو سنت کی حیثیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کہی جا رہی ہے کہ رمضان کے اندر یا غیر رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت وہ اس انداز سے کرنا چاہیے کہ قرآن جو پڑھ رہا ہے وہ بھی سچی بات ہے کہ سمجھے، اور جو سن رہا ہے وہ بھی سمجھے۔ اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ حروف صاف ادا ہوں۔ جو یہ مزاج بن گیا ہے کہ تراویح کو
ختم کر دینا چاہیے 10 دن کے اندر، یا کہیں پر 3 دن کے اندر، کہیں پر 5 دن کے اندر۔ نہ امام صاحب صحیح طور پر پڑھ پاتے ہیں، نہ مقتدی صحیح طور پر سن پاتے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہے، قرآن کے ساتھ استہزاء ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، امام صاحب بھی پڑھیں، اور مقتدیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس بات کی عادت ڈالیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ارکان امام صاحب ادا کر رہے ہیں، رکوع کیا تو جھک گئے، سجدہ کیا تو چلے گئے سجدے میں، اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کریم میں کیا پڑھا گیا ہے۔ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر نہیں پڑھ پاتے ہیں تو 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے رمضان کے مبارک ساعات کے اندر تھوڑا سا وقت نکال، ان کے پاس وقت دیں، سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ کم از کم وہ صورتیں جو چھوٹی چھوٹی جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ان کو اچھے انداز میں پڑھنے کی عادت ڈالیں۔